السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. سورہ المومنون آیات 2 تا 4. ان آیات سے متعلق میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کیا تھا کہ شاید گزشتہ خطبے ہی میں ان کی تفسیر کا بھی موقع مل جائے، لیکن جو پہلا مضمون تھا وہ آخر تک جاری رہا. بس آج میں ان آیات سے متعلق جماعت کو اس میں ان آیات میں مضمر وہ پیغامات دیتا ہوں جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے اور جن کی روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی پھر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس میں سے چند باتیں میں نے چنی ہیں. ان کا وہ ترجمہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ میں تحریر فرمایا وہ یہ ہے
یعنی وہ مومن نجات پا گئے جو اپنی نماز اور یاد الہی میں خشوع اور فروتنی اختیار کرتے ہیں اور رقت اور گدازش سے ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس ترجمے میں اس آیت کے مرکزی بنیادی امور بیان فرما دیے گئے ہیں اور ان کی تفصیل اب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جو خشوع سے ناآشنا ہو، ایسی دعا سے جو سنی نہیں جاتی، ایسے نفس سے جو سیر نہیں ہوتا، اور ایسے علم سے جو نفع رساں نہیں۔ میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب یہ روایت تو اس لحاظ سے بہت قابل غور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ساری زندگی خشوع و خضوع میں صرف ہوئی، آپ یہ دعا کیوں مانگا کرتے تھے، اللہ کی پناہ کیوں چاہتے تھے؟ اس میں ایک سبق تو یہ ہے کہ ساری عمر پناہ چاہی، اسی لیے ساری عمر آپ کی خشوع و خضوع ہی میں صرف ہوئی۔ یعنی خشوع و خضوع کی توفیق ہمیشہ ہر لمحہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے ہر لمحہ اللہ ہی سے پناہ چاہنی چاہیے۔ بس ایک تو اس حدیث میں یہ نمایاں بات مجھے محسوس ہوئی ہے، لیکن دوسری بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے دل سے جو خشوع سے ناآشنا ہو، وہ دل جس کو خشوع کا علم ہی نہیں، اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے دل کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اپنے لیے جو خشوع سے ناآشنا ہو۔ خشوع تو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جن کو کبھی بھی خدا کی خشیت میں رونا نہیں آتا، ان کو بھی کبھی کبھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے دلوں سے جو خشوع سے ناآشنا ہوں، ان سے پناہ کیوں مانگی گئی ہے؟ در حقیقت اس میں آئندہ زمانے میں آنے والے ایسے مادہ پرست دلوں کا ذکر ہے جن کے اوپر کبھی بھی خدا تعالیٰ کی خشیت سے، اس کے خشوع سے رقت طاری نہیں ہوتی۔ اور آج یہ مضمون ہمیں تمام دنیا میں پھیلا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بھاری اکثریت انسانوں کی ہے جو اور باتوں پہ تو رو پڑتے ہیں، اللہ کے خشوع سے کبھی نہیں روتے۔ امریکہ ہو یا چین یا جاپان یا یورپ کی بڑی بڑی طاقتیں، ان کے سربراہ، ان کے سیاستدانوں سب پر یہ آیت چسپاں ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی بھی ان کو اللہ کے ذکر سے روتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اس سے ناآشنا ہیں، ان کو علم ہی کوئی نہیں کہ ذکر الہی ہوتا کیا ہے، اور یہ بنا ہے کہ اس ذکر کی وجہ سے تم کبھی بھی ان کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی نہیں دیکھو گے۔ ان سے پناہ کا مطلب یہ ہے، اپنی امت کو یہ نصیحت فرمائی گئی ہے کہ ان کے اثرات سے خدا کی پناہ مانگنا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہرگز بعید نہیں کہ تم بھی رفتہ رفتہ انہی کے رنگ میں نہ ڈھلتے چلے جاؤ، ہرگز بعید نہیں کہ تم رفتہ رفتہ انہی کے رنگ میں ڈھلتے چلے جاؤ گے، اور ویسے ہی دل تمہارے دل بھی ہو جائیں گے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ وہ بھاری تعداد مسلمانوں کی جو ان لوگوں سے متاثر ہیں اور دنیا طلبی میں ان کی ساری زندگی خرچ ہو رہی ہے، وہ ذکر الہی میں خشوع سے ناآشنا ہیں۔ کبھی کبھی یہ معلوم ہوتا ہے
کہ شاید ان کے دل میں بھی خشوع ہے، یعنی اس وقت جب کہ وہ رمضان مبارک کے آخری جمعے میں حاضر ہوتے ہیں تو ان میں سے بھی بہت سے لوگوں کی آپ چیخیں نکلتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن اس خشوع میں اور ان دلوں میں جو خشوع سے آ رہی ہیں بہت تھوڑا فرق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ خدا کی محبت میں نہیں روتے، اپنی ضرورت کے لیے روتے ہیں، اور سارا سال جو اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں ان سے روتے ہیں، مگر خشوع میں رونا محبت الہی کی وجہ سے ہے۔ یہ بنیاد ہے اس رونے کی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت الہی کی وجہ سے رویا کرتے تھے، اور یہ ایک ایسا رونا ہے جو بے اختیار ہے، جب ذکر چل پڑے تو آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں۔ ایسے آخر زمانے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، جن میں یہ دل ہوں گے جس زمانے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے۔ چنانچہ پھر فرمایا، ایسی دعا سے جو سنی نہیں جاتی۔ اب میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ دعائیں بہت مانگتے ہیں، اپنی ضرورت اور ضرورت کے وقت مصیبت میں مبتلا ہو کر بظاہر روتے اور چلاتے ہیں، مگر جن کے دل اللہ کی محبت کی وجہ سے رونا نہ جانتے ہوں ان کی دعائیں سنی نہیں جاتی۔ بس فرمایا ایسی دعا سے جو سنی نہیں جاتی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازماً اپنے متعلق بات نہیں کر رہا ہے، کیونکہ آپ کی دعا تو ہمیشہ ہر لمحہ سنی جاتی ہے، دعا دل میں پیدا ہونے سے پہلے بھی سنی جاتی تھی۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ آیات نازل نہیں ہوئی جس میں حضرت زکریا کا ذکر تھا اور فرمایا گیا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب، میں نے کبھی بھی اپنی دعا کی قبولیت کے بارے میں جو تیرے حضور کی گئی ہو اپنے آپ کو بدنصیب نہیں پایا۔ ہر دعا جو کی وہ ہر دعا تو نے سنی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے لیے ایسے دل سے کیسے پناہ مانگ سکتے؟ تو یہ مضمون متعلق ہے، یہ سارا سلسلہ اسی آخری دور کا چل رہا ہے جس میں لوگ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اور خشیت اور خشوع خضوع ان دونوں کو عرب اہل لغات نے ہم معنی قرار دیا ہے اس پہلو سے کہ خشوع کے اندر خشیت یعنی اللہ کا خوف شامل ہے اور اس کی محبت بھی شامل ہے، لیکن خشیت میں صرف محبت شامل نہیں۔ تو خشوع ایک حاوی لفظ ہے جو بہت وسیع معنوں پر اطلاق پاتا ہے۔ اس پہلو سے ایسے دل سے، ایسی دعا سے جو سنی نہیں جاتی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ان لوگوں کی باتیں فرما رہے ہیں جو آئندہ زمانے میں کبھی کبھی نمازوں میں گریہ وزاری کرتے بھی دکھائی دیں گے، مگر چونکہ محبت الہی کی وجہ سے ان کی گریہ وزاری نہیں، اس لیے ان کی ایک نمایاں علامت ہوگی کہ ان کی دعائیں سنی نہیں جاتی اور سنی نہیں جائیں گی، اور بڑی بھاری تعداد ایسے لوگوں کی ملتی ہے، وہ دعائیں کرتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں، مگر سنی نہیں جاتی، پھر شکوہ کر کے اور بھی خدا سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا فائدہ ہے اس رونے پیٹنے کا جب وہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ اور بعض احمق نوجوان احمدیوں میں بھی ایسے نظر آ جاتے ہیں کہیں کہیں، جنہوں نے اپنے امتحان کے لیے دعائیں مانگی اور روئے پیٹے اور آخر پہ نمازیں بھی چھوڑ بیٹھے کہ ہم نے تو دعا مانگی تھی وہ قبول نہیں ہوئی، اس لیے نمازوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ انہی سب کا ذکر ہے، انہی کو متنبی کیا جا رہا ہے کہ جب امن کی حالت میں تمہیں اللہ کی محبت میں رونا نہیں آیا کرتا تھا، اب اپنے مقصد کے لیے جو اس کے پاس جا کے چلاتے ہو تو اس کا کوئی مقصد فائدہ نہیں، ایسی دعائیں نہیں سنی جائیں گی۔ یہ
قطعیت کے ساتھ پیش گوئی ہے، اس لیے کوئی اس تقدیر الہی کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا ایسے نفس سے جو سیر نہیں ہوتا۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیری ایسی سیری تھی کہ دنیا و ما فیہا کا سب کچھ آپ کو عطا کیا گیا، مگر آپ نے اس سے استغنا فرمایا۔ آپ کی ساری زندگی سیری کی ایسی مثال پیش کرتی ہے کہ دنیا کے کبھی کسی نبی نے ایسی مثال پیش نہیں کی۔ تو اب فرما رہے ہیں ایسے نفس سے جو سیر نہیں ہوتا۔ لازم ہے کہ اپنا نفس مراد نہیں ہے، وہی دنیا مراد ہے جس دنیا کی باتیں فرما رہے ہیں، یعنی آئندہ آنے والی دنیا، اور وہ دنیا سیر نہیں ہوگی۔ مادہ پرست سیر ہوتا ہی نہیں، جتنا زیادہ مانگے، اگر وہ مانگا ہوا بھی سارا اس کو دے دیا جائے تو وہ سیر نہیں ہوگا، مزید چاہے گا، کیونکہ اس کی مثال جہنم کی سی ہے، جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے حل، وہ کہے گی حل میں مزید۔ جب بھی خدا ایندھن جھونکے گا تو وہ پوچھے گی کہ اے خدا اور بھی کچھ ہے، وہ بھی ڈال دے۔ بس یہ متقیوں کے نفس کی بات ہرگز نہیں ہو رہی، اولیاء کے نفس کی بات ہرگز نہیں ہو رہی، ان کے نفس کی بات بھی نہیں ہو رہی جو کچھ نہ کچھ ایمان رکھتے ہوں۔ کلیتاً ایمان سے نابلد لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ ان کا نفس سیر نہیں ہو سکتا، بس ان کی دعا سنی بھی جائے تو حل میں مزید کی آوازیں اٹھتی رہیں گی۔ اور پھر ایسے علم سے جو نفع رساں نہیں ہوتا۔ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس کا فائدہ دوسروں کو نہ پہنچے۔ حالانکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی علم تھا دین کا یا دنیا کا، آپ نے کلیتاً بنی نوع انسان کی طرف کر دیا تھا، اور اپنی امت کو بھی یہی نصیحت فرماتے رہے کہ جتنا علم ہے وہ سارا بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے خرچ کرو۔ اور قرآن کریم ان آیات سے بڑا پڑا ہے جن کا مضمون یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی ہم ان کو دیتے ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء تو درکنار اپنی امت کے عام لوگوں کے متعلق بھی یہ خطرہ محسوس کیا ہو، مگر اس زمانے کے لوگ جو دنیا پرست ہو چکے ہوں گے وہ اپنے آپ کو امت سمجھیں گے مگر امت ہوں گے نہیں، ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور جو دنیا میں اپنے آپ کو اپنے تمناؤں اپنی خواہشات کو جھونک دے، وہ اس کا علم لوگوں کے لیے نفع رساں نہیں ہوتا۔ اب اس میں بظاہر جو ان حالات سے جو آج کل ہیں ایک تضاد سا دکھائی دے رہا ہے۔ دنیا پرستی ہیں جنہوں نے اتنے علوم ایجاد بھی کیے اور اتنے علوم میں غیر معمولی ترقی بھی کی، اور اس کے نتیجے میں جو کثرت سے ایجادات کی ہیں وہ ساری نفع رساں ہیں۔ آج کوئی بھی ایسی ایجاد نہیں جس کا آغاز اہل مغرب سے نہ شروع ہوا ہو۔ اس سے بہت پہلے آپ مسلمان دانشوروں کی باتیں تاریخ میں تو پڑھتے ہیں، لیکن فی زمانہ جو علم پھیلا ہوا ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں، وہ آپ اہل مغرب ہی کی اس علم میں آپ اہل مغرب ہی کے محتاج ہیں، جو دہریت کے سب سے بڑے علم بردار ہیں، جنہوں نے دنیا کو مادہ پرستی سکھائی۔ تو یہ ایک مسئلہ حل ہونے والا باقی ہے کہ ایسے علم سے جو نفع رساں نہیں، کیا ان تینوں سے یہ الگ لوگ ہیں؟ حالانکہ ایک ہی مضمون بیان ہو رہا ہے۔ در حقیقت ان کا علم نفع پہنچانے کی خاطر نہیں بلکہ نفع حاصل کرنے کی خاطر ہے۔ یہ چھوٹا سا بل دے دیں بات کو تو اصل حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ جتنے علوم دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، جتنی بڑی بڑی طبی تحقیقات ہو رہی ہیں،
ان سب کا آخری مقصد یہ ہے کہ ہم نفع اٹھائیں، نہ کہ یہ کہ دنیا کو نفع پہنچائیں۔ کون سا علم ہے، کون سی سائنس ہے جو دنیا کو نفع پہنچانے کی خاطر ایجاد ہوئی ہے، نفع حاصل کرنے کی خاطر؟ اسی وجہ سے پیٹنٹ چلتے ہیں اور نئی دوائیں ایجاد ہوتی ہیں جو بے انتہا مہنگی، مگر چونکہ ایجاد کرنے میں خرچ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ بنی نوع انسان کو تب فائدہ پہنچے جب ان کا منافع ہمارے جیبوں میں داخل ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قول بھی حکمت سے خالی نہیں، اور یہ بات بھی بین ہی درست ہے کہ بنی نوع انسان کو نفع پہنچانے کی خاطر یہ کوئی جد و جہد نہیں کرتے، ہر جد و جہد کا آخری مقصد اپنے آپ کو نفع پہنچانا ہے۔ یہی ان کی عالمی سیاست ہے۔ مادہ پرست کی عالمی سیاست بظاہر دنیا کے فائدے میں تدبیریں سوچتی ہے، مگر ہر اس تدبیر کا آخری مقصد اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ مضمون تو بہت وسیع ہے اور اس پر میں مختلف موقعوں پر کچھ نہ کچھ روشنی ڈال چکا ہوں۔ اس وقت اس کی تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں، مگر اتنا آپ لوگ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس نظر سے جب اس دنیا میں ہونے والے واقعات کا مطالعہ کریں، یونائٹڈ نیشنز کی کوششیں ہوں یا ہر ملک کی سیاست کی کوششیں ہوں، سب جگہ آپ کو یہ بات دکھائی دے گی۔ چند دن ہوئے اسی قسم کی بحثیں یہاں انگلستان کے دانشوروں میں اٹھائی گئیں، تو بعض دانشوروں نے اصل حقیقت کو پکڑ لیا اور اتنی جرأت دکھائی کہ کھل کر بات کر سکے۔ انہوں نے کہا اصل خرابی یہ ہے کہ ہم سب خود غرضی میں کرتے ہیں۔ آج ہمیں ایک ایسے نئے دور کی ضرورت ہے، اور انہوں نے انگلستان کو دعوت دی کہ یہ دور انگلستان سے شروع ہو تو اس انقلابی دور کا سہرا انگلستان کے ہاتھ میں آ جائے گا کہ وہ اپنے دل کو ٹٹول کر ایسی باتیں کریں، ایسی حکمت عملی بنائیں جس سے واقعتاً بنی نوع انسان کا فائدہ پیش نظر ہو، اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس فائدے کے دوران اپنا نقصان بھی ہو تو اس کو برداشت کریں۔ یہ وہ مرکزی حکمت کی بات ہے جو قرآن و حدیث کے حوالے سے میں بڑی دیر سے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اب یہاں سے بھی وہ آواز اٹھنے لگی ہے۔ اس دنیا کے حالات تبدیل ہو ہی نہیں سکتے جب تک اس مرکزی نقطے کو آپ نہ سمجھ جائیں کہ ایسی کوششوں، ایسی مساعی سے پناہ مانگیں کہ جو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے ہوں۔ پھر فرمایا اعوذ بک من ہؤلاء الاربع، میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر ان چاروں چیزوں سے اللہ کی پناہ مل جائے تو پھر باقی کچھ بھی نہیں رہتا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جن کی دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی سمجھ آتی ہے۔ بس جماعت احمدیہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیا ہم بھی جو کوشش کرتے ہیں اس کا آخری مقصد محض اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا تو نہیں؟ کیا ہماری جستجو، ہماری تحقیقات، ہماری کوششیں اس لیے وقف ہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچا کر اللہ کی رضا حاصل کریں؟ تو یہ خشیت ہے، یہ خشوع ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاتے چلے جائیں، کیونکہ اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی خاطر اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو اس کی خاطر اس کے بندوں کے لیے مختلف نفع بخش تدبیریں سوچتے رہتے ہیں۔ بس آپ کا ہر علم اس کام کے لیے وقف ہو جانا چاہیے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اس نصیحت کو بڑے غور سے سمجھے گی اور اپنے پلے ڈالے گی۔
اپنے پلے باندھ لے گی۔ جہاں تک خشوع کا تعلق ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ راتوں کو چھپ کر ہی خدا کے حضور رونا خشوع ہے، اور دن کو خدا کے حضور رونا خشوع نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کی یاد جب دل پر غلبہ کر جائے اور انسان اس کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کرے، تو اس وقت خشوع پیدا ہونا ایک لازمی حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی ایسی روایات کثرت سے ملتی ہیں جس میں رات کے خشوع کا ذکر ہے، جن میں رات کے خشوع کا ذکر ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا دوسری امہات المومنین کی، کہ رات کو چھپ کر آپ خدا کے حضور رویا کرتے تھے۔ مگر ان روایات کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جہاں دن کے وقت آپ کے خشوع کا ذکر بھی ملتا ہے۔ چنانچہ انہی روایات میں سے ایک روایت مسند احمد بن حنبل سے میں نے اخذ کی ہے، باب ما جاء فی بکائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باب جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہو بکا کے متعلق ہے، آہو بکا کے متعلق ہے، کس طرح آپ گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب دو باتیں اس میں قابل توجہ ہیں۔ آدھی رات کو اٹھ کے تو نہیں لوگ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوت خانوں میں چلے جایا کرتے تھے، یہ تو ناممکن ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ پبلک جگہ تھی، غالباً مسجد تھی، جہاں ہر کس ناقص جا سکتا تھا۔ تو حضرت مطرف روایت کرتے ہیں میں حضرت اپنے باپ سے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے سینہ مبارک سے اللہ تعالیٰ کے حضور رونے کی وجہ سے ہنڈیا کے ابلنے کی جیسی آواز آ رہی تھی۔ اس یہ جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے، یہ نقشہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کے متعلق بیان فرمایا ہوا ہے، جو رات کے وقت تھا۔ دن کو بھی آپ کے سینہ مبارک کا یہی حال ہوتا تھا، اور بہنے ہی وہی لفظ ایک اور راوی جس نے دن کو آپ کو دیکھا بیان استعمال کر رہا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس سے بہتر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب کی حالت کے بیان کے لیے اور کوئی محاورہ نظر نہیں آتا۔ جو محاورہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سوجھا، بین ہی وہی محاورہ حضرت مطرف کے والد نے استعمال فرمایا۔ چنانچہ کہتے ہیں آپ کے سینہ مبارک سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز جیسی آواز آ رہی تھی۔ بس نمازوں میں اس قسم کا رونا اختیار کرنا چاہیے، مگر جب میں کہتا ہوں اختیار کیا جائے تو اس کے نتیجے میں مجھے ایک خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حالت میں بھی گریہ وزاری کر رہے تھے، دکھانا مقصود نہیں تھا اور سنانا مقصود نہیں تھا، لیکن بعض دفعہ لوگوں کے رونے کی اور چلانے کی آواز اس طرح آتی ہے گویا وہ خدا کی طرف توجہ کرنے سے زیادہ اپنی طرف توجہ مبذول کروا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں آوازوں کو دبانا چاہیے۔ یہ جو مثال ہے اس کے اندر یہ مضمون داخل ہے۔ اصل میں ہنڈیا کے ابلنے کی آواز جب قریب جاؤ تو آیا کرتی ہے، دور سے ہنڈیا کی چیخوں کی آواز آپ نہیں سنا کرتے۔ بس وہ چیخ و چہاڑ جو بعض لوگ نمازوں میں مچاتے ہیں، وہ تو سب نماز پڑھنے والوں کی نمازیں خراب کر دیتی۔ جب نمازوں کے علاوہ کوئی دعا ہو اور اس میں بے اختیار چیخ نکل جائے تو اس پر کوئی عذر نہیں، نہ اس پر کوئی حرف نہیں، لیکن خصوصیت سے نماز کے وقت چیخوں سے
اجتناب لازم ہے، کیونکہ اس سے دوسرے تمام نمازیوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے، اور پھر یوں لگتا ہے کہ صرف چند ہی ہیں جو رونے پیٹنے والے ہیں، باقی سب کو تو خشوع کا علم ہی کچھ نہیں۔ یہ غلط ہے، اس لیے ہنڈیا کے اولنے والے مضمون کو پیش نظر رکھیں اور یاد رکھیں۔ جب دل میں گڑ گڑاہٹ اٹھتی ہے تو قریب کے لوگوں کو اس کی آواز بھی آ جائے گی، مگر اس وقت اپنے اوپر ضبط کرنا اور چیخیں نہ مارنا بتا رہا ہے کہ جو گڑ گڑاہٹ کی آواز ہے وہ بے اختیاری کی حالت ہے، اس کو دبایا جا ہی نہیں سکتا۔ جس طرح وہ آنسو جو بے اختیار نکل آئیں ان کو لوگ دیکھ ہی لیتے ہیں آخر، مگر جن پہ کوئی اختیار نہ رہے وہ آنسو ہیں جو خدا کی محبت میں دینے والے آنسو ہیں، از خود پھوٹتے ہیں اور پھر دیکھنے والے دیکھتے بھی ہیں۔ ایک اور روایت حضرت ابو امامہ سے اخذ کی گئی ہے، یعنی ان کی روایت ہے۔ ابو امامہ لفظ ہے، ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں۔ اب یہ 2 قطرے اور 2 نشان کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مگر اللہ کی پسند کیا ہے؟ 2 قطرے اور 2 نشان۔ یہ قطرے جس کو نصیب ہو جائیں وہ فلاح پا گیا، اور یہ نشان جس کے بدن پر لگ جائیں وہ یاد رکھے کہ ہمیشہ اللہ ان نشانات کو پیار اور محبت سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو تو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے سچے عشق اور سچی محبت کی علامتوں کے۔ ہمیں اس سے سب کچھ چاہیے، بس جب وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی اتنی قدر فرماتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز پیاری نہیں، تو اس سے اندازہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح ڈھال سکتے ہیں کہ ہر حال میں، زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی نظر ہم پر پڑتی رہے۔ قطرے تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ جاری رہیں، مگر ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، ان نشانوں کا ذکر فرما دیا جو ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو اللہ کبھی بھی آپ سے غافل نہیں رہتا، حالانکہ آپ بسا اوقات اللہ سے غافل ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ اس پہلو سے بہت ہی دلچسپ حدیث ہے، اب میں اس کی تفصیل پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں۔ ایک خدا تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے بہایا جانے والا آنسوں کا قطرہ، ایک قطرہ جو زندگی میں کبھی کبھی بھی بہایا جا سکتا ہے، اور فرمایا اللہ کو وہ قطرہ عزیز ہوتا ہے۔ دوسرا خدا تعالیٰ کی راہ میں بہایا جانے والا خون کا قطرہ، یعنی جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے تو سارے خون بہہ جاتے ہیں، مگر اللہ کی راہ میں اگر خون کا ایک قطرہ بھی بہے تو وہ قطرہ بھی اللہ کو عزیز ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہداء کا خون جو بہتا ہے وہ خدا کو کیسا عزیز ہوگا۔ بس یہ خون کا قطرہ تو ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے جو خدا کی راہ میں بہایا جائے۔ آنسوں کا قطرہ نصیب ہوتا ہے مگر وہ بھی ہمیشہ نہیں، اور یہ خون کا قطرہ تو خوش نصیبوں ہی کو ملا کرتا ہے۔ چنانچہ جماعت احمدیہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان اور بڑا فضل ہے کہ وہاں ہزارہ ایسے احمدی ہیں جن کو خدا کی راہ میں کچھ خون بہانے یا کم سے کم خون کا قطرہ بہانے کا موقع ضرور عطا ہو گیا ہے۔ اس پہلو سے یہ ایک عظیم سعادت ہے جس کی کوئی مثال آپ کو دنیا میں دکھائی نہیں دے گی کہ اس کثرت سے ایک قوم ہو جس میں ہزارہ لوگوں کو اللہ کی خاطر اپنا خون بہانا
بہانے کی سعادت نصیب ہو گئی ہو۔ اس کے برعکس آپ کو دنیا میں اور بھی بہت سے فوج کش مسلمان دکھائی دیتے ہیں جو آپس میں بھی لڑتے ہیں اور بعض دفعہ دوسروں کے خلاف بھی فوج کشی کرتے ہیں، یا فوج کشی نہیں بھی کرتے تو فساد برپا کرنے کے لیے بم کے دھماکے ضرور کر دیتے ہیں۔ ان کے جو ظلم کرنے والے یا فوج کشی کرنے والے ہیں، ان کے خون کے قطروں کا یہ ذکر نہیں ہے، نہ ان کے خون کے قطروں کا ذکر ہے جن کو بعض ظالموں نے اڑا دیا، کیونکہ خدا کی خاطر ایسا نہیں کیا گیا۔ یاد رکھیں، یہاں خدا کی خاطر قطرہ بہانے والوں کا ذکر ہے۔ تو اس پہلو سے اگر آپ طالبان کی بات کریں تو طالبان جو خون بہاتے ہیں وہ خدا کے منشا کے خلاف بہاتے ہیں، اس لیے ان کا اپنا بہنے والا خون کیسے خدا کی رضا جوئی کا موجب بن سکتا ہے؟ ان کی زندگیاں وقف ہوں لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے اور ناحق خون بہانے کے لیے، اگر اس سلسلے میں ان کا خون بہتا ہے تو ضائع ہو رہا ہے، وہ زمین کو گندا کر رہا ہے، کیونکہ وہ خون کا قطرہ جو خدا کے منشا کے خلاف بہایا جائے وہ اس کی ناراضگی کا موجب ہوتا ہے، اس کی رضا جوئی کا موجب نہیں ہوتا۔ بس ایسی مثالوں سے آپ معاملے کو مشتبہ نہ ہونے دیں۔ ایسے لاکھوں ہیں جو اس طرح بظاہر خدا کے لیے خدا کی خاطر جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ان کے جہاد کے مقصد فتوحات ہیں جو سیاسی فتوحات ہیں۔ ان کے جہاد کے مقاصد میں اگر دینی فتوحات ہیں تو ایسی فتوحات ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں بھی نہیں تھی کہ ایسی فتوحات کو اسلامی کہا جا سکتا ہے۔ ٹیریٹوریل یعنی جغرافیائی فتوحات ہیں، اور جہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی خاطر یہ لڑ رہے ہیں، وہاں اسلام کو جبراً نافذ کرنے کی کوشش میں لڑتے ہیں۔ اب یہ جبراً اسلام کا نفاذ جو ہے یہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے سے اس طرح ٹکرا رہا ہے کہ آپس میں کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ لا اکراہ فی الدین کی آیت سے ٹکرا رہا ہے، لکم دینکم ولی دین کی آیات سے ٹکرا رہا ہے۔ بس یہ اچھی طرح پیش نظر رکھ لیں کہ خدا کی خاطر دین کو جبراً نافذ کرنا خدمت دین نہیں ہے، یہ دین سے شدید دشمنی ہے، کیونکہ جن لوگوں پر جبراً دین نافذ کیا جائے ان کے دل میں دین سے سخت تنفر پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایسے ملکوں سے بھاگتے ہیں جہاں یہ ہوا ہے۔ بہت سے پناہ گزین آپ کو جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں افغانستان سے بھاگے ہوئے جرمنی یا دوسرے ملکوں میں ملتے ہیں، ان سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں، وہ خدا کے نام پر جبر سے بھاگے ہیں، اور ان کو اس جبر نے دینی پہلو سے ذرہ بھی فائدہ نہ دیا۔ اگر وہ تلوار سے ڈر کر خدا کی خاطر کوئی تلوار سے ڈر کر کوئی عبادات بظاہر خدا کی خاطر بجا لا رہے ہوں، وہ تو تلوار کی عبادات ہیں، ان کا خدا سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جب وہ بھاگتے ہیں تو ایسی قوموں کی طرف بھاگتے ہیں جن کا واقعتاً خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی خدا کے نام پر جبر تو نہیں کرتے، مگر ایسے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جو خدا سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہوں یا خدا والوں سے ڈر کر بھاگے ہوئے ہوں، اور اس کے نتیجے میں کلیتاً مادہ پرست بنا دیتے ہیں۔ بس ایسی قوموں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، خصوصاً جرمنی میں بکثرت آباد ہیں، وہ اکثر پھر مادہ پرست ہو جاتی ہیں، اور اگر دین نام کی کوئی چیز ان کے اوپر مسلط بھی ہو تو وہ بھی جبری دین ہے۔ بس یہ چیزیں دین کا حلیہ بگاڑنے والی چیزیں ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس قطرہ خون کی باتیں کر رہے ہیں ان کا
آج کی دنیا میں مسلمانوں میں بھی نشان دکھائی نہیں دیتا. اگر ہے تو ان احمدیوں پر اطلاق ہونے والا یہ فرمان نبوی ہے جن کا روزانہ دین کے رستے میں خدا کی خاطر خون بہایا جاتا ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب پاکستان میں کسی نہ کسی طرح احمدیوں کا خون نہ بہایا جا رہا ہو. عوام ان کو مارتے ہیں، مولوی اٹھاتے ہیں ان عوام کو کہ ان کو مارو، ان پر پتھراؤ کیا جاتا ہے، ان کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، ان پر چاقوؤں سے حملے کیے جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ چیزیں اس قوم کو خدا تعالیٰ سبق کے طور پر دکھلا بھی رہا ہے. اب احمدیوں کو یہ فرق پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ان کے قطرے تو خدا کے ہاں مقبول ہیں، لیکن جن کے خون ٹنوں کے حساب میں بہائے جا رہے ہیں ان کا ایک بھی قطرہ خدا کو مقبول نہیں. کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ ان میں نہیں بلکہ ان میں شامل ہیں جو خدا کی خاطر خون بہاتے ہیں. بس آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا دوسرا، خدا تعالیٰ کی راہ میں بہایا جانے والا خون کا قطرہ. اور خون کا قطرہ ایک محاورتاً اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ بہت کم خون بہانے والے ہوں گے. وہ آئندہ زمانہ جس کی باتیں ہو رہی ہیں ان میں شاذ ہی خدا کی خاطر خون کے قطرے آنکھوں سے بہیں گے یا جسموں سے بہیں گے. تو جب ایک چیز کم ہو جائے تو اس کی قدر بڑھ جایا کرتی ہے. تو اس پہلو سے اس حدیث کا یہ معنی ہوگا کہ جس دور میں اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک اللہ کی خاطر خون بہانے والے بہت کم رہ جائیں گے، تو اللہ قطرے قطرے پر پیار کی نظر رکھے گا. اگر پیاسا ہو تو بعض دفعہ شبنم کا ایک قطرہ بھی چاٹتا ہے، خواہ اس سے پیاس بجھے نہ بجھے، مگر اللہ نے تو محبت سے اس کو چنا ہے، پیاس بجھانے کی خاطر تو نہیں. اس لیے قطرے قطرے پر نظر رکھے گا جو خدا، اس خون کے قطرے پر جو خدا کی خاطر بہایا جا رہا ہے. لیکن وہ دوسری بات جو میں نے کہی تھی وہ نشان کیا ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پیشانی پر جو نشان پڑتا ہے یہ وہ نشان ہے جو خدا کی خاطر لگایا جاتا ہے. بعض لوگ نہ بھی کوشش کریں تو کبھی ان کے نشان پڑ بھی جاتا ہے، مگر ایک نشان ہے جو خالصتاً اللہ کی عبادت کرنے والوں کے جسم پر بھی پڑتا ہے اور عام عبادت کرنے والوں کے جسم پر بھی پڑتا ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے. اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں نے دکھاوے کی خاطر یہ نشان ڈالا اور فلاں شخص نے للہ محبت کی وجہ سے یہ نشان پڑھنے دیا. اور یہ نشان ہے جو پاؤں پر ہے، ماتھے پر نہیں. جتنے نماز پڑھنے والے ہیں کوئی بھی ہوں، دکھاوے کی پڑھتے ہوں یا سچی پڑھتے ہوں، ان کے پاؤں کے اوپر ایڑی کے نیچے ایک گٹا سا ضرور پڑتا ہے. اور یہ گٹا جو ہے یہ اگر آپ پہچان کے دیکھیں غور سے تو آپ کو اپنے پاؤں پہ بھی ضرور دکھائی دے گا اور باقی سب لوگوں کے پاؤں پر بھی دکھائی دے گا. تو اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنیں. خدا تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی کے نتیجے میں پڑھنے والا نشان. اب فرائض کی ادائیگی میں یہاں ایک تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا ذکر نہیں فرمایا، اس لیے وہ مضمون بھی جو میں نے بیان کیا ہے درست ہے اس پہلو سے کہ خدا کی طرف سے عائد کردہ فرائض کے سلسلے میں پڑتا ہے. لیکن اور بھی بہت سے فرائض ہیں. اب دنیا میں جتنے بھی محنت کرنے والے ہیں ان کے ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے ہیں، مگر جو وقار عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے ان کے ہاتھوں پہ بھی نشان پڑتے ہیں.
تو دونوں نشانوں میں ایک فرق ہے. اللہ فرماتا ہے جو میری خاطر کام کرتا ہے اس کے بدن پہ جہاں بھی نشان پڑے گا، وہ لازم نہیں کہ پاؤں پر ہی پڑے، جہاں بھی پڑے گا اللہ اس کو پیار سے دیکھے گا. تو آپ میں سے لاکھوں احمدی ہیں جن کو خدا کی خاطر وقار عمل کی توفیق ملی ہے. انگلستان میں بھی بڑی بڑی عمارتیں جماعت احمدیہ نے وقار عمل کے ذریعے تعمیر کی ہیں، اور ہر سال خدام کا اجتماع ہو یا انصار کا یا لجنات کا یا خدام الاحمدیہ کا، دیکھیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. جلسہ سالانہ پر بھی بعض لوگوں کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ سارا سال وہ کام کرتے ہیں، اور اگر وہ غور کر کے دیکھیں تو اس محنت کے نتیجے میں لازماً ان کے جسم پر کوئی نشان پڑ جاتے ہیں. ایسے نشان پڑ جاتے ہیں جن کی طرف ان کو جب تک توجہ نہیں دلائی گئی توجہ ہوئی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن اللہ کی ان کی طرف توجہ ہے. کتنا مہربان ہے، کس قدر اپنے بندوں پر پیار اور محبت کی نظر ڈالنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان نشانوں کو دیکھ اور محبت کرتا ہے ان سے، اور ایسے نشانوں سے زیادہ اس کو کوئی نشان عزیز ہے جو خدا کی خاطر پڑ گیا ہوں. بس خدا کی خاطر لفظ نے پاؤں کے نشانوں کو بھی دوسرے لوگوں کی عبادت سے ممتاز کر دیا، کیونکہ جن کی عبادت خالصتاً للہ نہیں ان کے نشان بھی للہ نہیں. اور پھر ایک ایسا نشان، ایسا امتیاز کر دیا جو کھلم کھلا ہر ایک کو دکھائی دے سکتا ہے. خدا تعالیٰ کی خاطر وقار عمل کرنے والوں کی دنیا میں ایک ہی جماعت ہے جو جماعت احمدیہ ہے. دوسرے لوگ جو کام کرتے ہیں بعض دفعہ جہاد کے نام پر بھی ان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جو جہاد ہی اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو، جس کو جہاد کا نام تو دیا گیا ہو مگر وہ محض دنیا میں فساد پھیلانے کا ذریعہ بنا ہوا ہو، اس سلسلے میں جتنے نشان پڑتے ہیں وہ الگ ہیں. جو میں جن نشانوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ بالکل الگ نشان ہیں، اور کسی ہنگامی خطرے کے وقت کے وہ نشان نہیں ہوتے. اب خدام کو کون سا خطرہ ہے، کون سی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ دوڑے جائیں اور اللہ کی خاطر کدالیں اٹھا لیں. یہ جو دوسرے نشان ہیں یہ ہمیشہ خطروں کی علامتیں ہیں. جب بڑے بڑے بند لگانے پڑتے ہیں سیلابوں کے خطرے سے، جب فوجوں کو خطرہ درپیش ہو وہ کھدائی کرتی ہیں اپنے مورچوں کی، تو یہ اور مضمون ہے. ہر جگہ اپنے نفس کا بچاؤ شامل ہے اس میں. لیکن جو جن خدام کو بلایا جاتا ہے یا جن انصار کو وقار عمل کے لیے بلایا جاتا ہے، لجنات کو بلایا جاتا ہے، ان کو دنیا سے کون سا خطرہ ہے جس سے پناہ ڈھونڈتے ہوئے وہ ان خدمتوں کے لیے حاضر ہوتے ہیں. نہ آئے تو امن سے گھر میں بیٹھیں گے، کوئی دباؤ نہیں، کوئی قانون نہیں جو ان کو مجبور کر رہا ہو، اور جماعت کی طرف سے بھی تحریض ہے، صرف دعوت ہے کہ آ جاؤ، نہ آؤ تو کوئی گناہ نہیں. جماعتی کاموں، جماعتی خدمتوں سے ان کو ہرگز محروم نہیں کیا جاتا اس جرم میں کہ وہ وقار عمل میں شامل نہیں ہوئے. بس یہ باریک فرق ہیں جن کو آپ پیش نظر رکھیں تو میرا یہ دعویٰ بالکل درست ثابت ہوگا کہ اللہ کی خاطر جن نشانوں کا اس حدیث میں ذکر ہے وہ نشان آج احمدیوں کے لیے مخصوص ہو چکے ہیں، اور بڑی بھاری سعادت ہے. بس آپ بھی کبھی کبھی ان نشانوں کو پیار سے دیکھا کریں جن کو خدا پیار سے دیکھتا ہے، اور اس دیکھنے کا لطف ہی اور کچھ ہوگا. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مسلم کتاب الزکوٰۃ باب فضل اخفاء صدقۃ سے لیا گیا ہے.
حضرت ایک حدیث لی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ کے سوا سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔ یہ حدیث بظاہر قیامت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اخروی زندگی میں جو حشر برپا ہوگا، لیکن اس دنیا میں بھی ایسے مواقع آتے ہیں قومی سطح پر اور بعض دفعہ عالمی سطح پر، جبکہ کوئی سایہ خدا کے سایہ کے سوا پناہ نہیں دے سکتا، بلکہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ بعض سائے مضر ہوں گے، بعض سائے ایسے ہوں گے جو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اب یہ سائے کا مضمون جو ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہو 2 معنی رکھتا ہے۔ ایک ان قوموں کا سایہ جن کے سائے تلے آپ دنیاوی منفعت کی خاطر آ گئے ہوں، ان کا سایہ عالمی خطرات کے وقت آپ کو ہمیشہ جہنم میں جھونکے گا۔ جب جنگ عظیم ثانی ہو رہی تھی تو برطانیہ کے سائے میں پلنے والے جتنے ممالک تھے وہ سارے اپنے باشندوں کو آگ کی جہنم میں جھونک رہے تھے۔ وہ سایہ امن دانے دینے والا سایہ تو نہیں تھا، وہ تو خطرات پیدا کرنے والا سایہ تھا، اور اس کے علاوہ بھی بظاہر وہ سایہ جو اقتصادی سایہ ہو، اقتصادی خطروں سے پناہ دیتا ہے، مگر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس سائے میں آپ کی رہی سی دولت بھی ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔ جس قوم نے بھی اس سائے کو قبول کیا ہے، اس سائے نے ان کو کبھی امن نہیں دیا، وہ ہمیشہ ایک بدحالی سے دوسری بدحالی کی طرف منتقل ہوتے رہے ہیں۔ ان کا سارا مال و زر لوٹ لیا جاتا ہے بظاہر اقتصادی چھتری کے نتیجے میں۔ تو قرآن کریم نے جس سائے سے ڈرایا ہے اس میں یہ ڈراوا بھی شامل ہے۔ اللہ تمہیں اس سائے سے ڈراتا ہے جس کے نیچے کوئی امن نہیں ہوگا، وہ تباہ و برباد کرنے والا سایہ ہوگا۔ دوسرا وہ سایہ جو دھوئیں کی طرح ایٹامک وارفیئر کے وقت اٹھتا ہے، وہ بھی بعین ہی اس وقت کا سایہ ہے جس میں سوائے اللہ کے سائے کے کوئی سایہ امن نہیں دے سکتا۔ اور ایسے خطرات اب دن بدن قریب آ رہے ہیں، عالمی لحاظ سے بھی قریب آ رہے ہیں اور بعض ممالک کے لحاظ سے بھی قریب آ رہے ہیں۔ یہ سارا جو ریجن ہے، یعنی وہ خطہ جس میں ایران، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، کشمیر وغیرہ یہ سب شامل ہیں، ان سب خطہ ارض پر وہ سایہ منڈلا رہا ہے، اور بعید نہیں کہ کسی وقت یہ سایہ اپنا ظلم ان پر برسانے لگے۔ فرمایا جو ایسے سائے سے بھی پناہ مانگتا ہو اس کو اللہ تعالیٰ امن دے دے گا، کیونکہ جو 7 صفات اپنے اندر رکھتا ہے اس کو ایسے ہر سائے سے بچا کر اللہ اپنے سائے تلے لے آئے گا۔ یہ خوشخبری ہے جو خاص طور پر بروز رکھنے والی ہے۔ اس لیے اب میں ان 7 صفات کا ذکر کرتا ہوں جن کو اپنانے کے نتیجے میں دنیا کے خطرناک سایوں سے اللہ کا سایہ انسان کو پناہ دے گا۔ فرمایا اول امام عادل۔ اب بتائیں کہیں ہے امام عادل جو آپ کو دکھائی دیتا ہو؟ وہ قوم کا سربراہ جو عادل ہو۔ میں نے تو دنیا میں ہر طرف نظر دوڑا کے دیکھا ہے، مجھے تو کہیں عادل سربراہ دکھائی نہیں دیتا۔
تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی وہ مقام، وہ خطہ واقع نہیں جس کو اللہ کا سایہ بچائے، کیونکہ پہلی شرط امام عادل کی ہے، اور دراصل امام عادل کا سایہ ہی اللہ کا سایہ ہوا کرتا ہے۔ اردو میں محاورہ تھا، بادشاہ کو ذل اللہ کہا کرتے تھے، اللہ کا سایہ، مگر اس وقت بادشاہت کی تعریف اور ہوتی تھی۔ بادشاہت کی تعریف میں عدل داخل سمجھا جاتا تھا، اس کا ایک لازمی جز سمجھا جاتا تھا، اس وقت اسے ذل اللہ کہتے تھے۔ اور اب تو ان دنیاوی عادلوں کو امیر المومنین یا ذل اللہ کہنا خدا تعالیٰ کی سب سے بڑی گستاخی ہے۔ ایسی بھیانک تصویر ابھرتی ہے ان کے عدل کی کہ اس کے بعد اس کو، ایسے لوگوں کو امیر المومنین قرار دینا تو حیرت انگیز بات ہے۔ کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا امیر المومنین ویسے ہی مومنین ہوں گے، اور واقعتاً ہے۔ تو عدل سے عاری امیر ہوں جہاں، وہاں اللہ کے سایہ کے پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا سایہ بھی مولک، اور جس نام پر وہ سایہ ڈال رہے ہیں اس نام کی شمولیت کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ مولک ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اللہ کا سایہ نہ ہو اور مولک ہو، اسے اللہ کا سایہ قرار دیا جائے تو یہ خدا کو غضب کو بھڑکانے کے لیے ایک اور وسیلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ اللہ کی پیار کی نظر پڑے اور وہ اپنا سایہ پھیلا دے، برعکس مضمون ہوگا۔ اب آگے چونکہ 6 اور باقی رہتے ہیں، اس لیے انشاءاللہ ان کا ذکر اگلے خطبے میں شروع کروں گا۔ کچھ اور بھی احادیث ابھی باقی ہیں، میں کہا آپ یہ لے لیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔